ایک بہن کو طویل انتظار اور طعنوں کے بعد اللہ کے کلام کے ذریعے خوشخبری ملی۔ انتظار کی گھڑیاں اور اللہ پاک پر یقین کی روشنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ساتھ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ ایک بہن کو طویل انتظار اور طعنوں کے بعد اللہ کے کلام کے ذریعے خوشخبری نصیب ہوئی۔ اس کے انتظار کی گھڑیاں مکمل ہوئی، یقین کی روشنی کا سفر مکمل ہوا۔ عالیہ نام کی لڑکی جس کی شادی کو 10 سال ہو چکے، ایک ہنستا محبت بھرا گھر، لیکن اس کے صحن میں کسی ننھی جان کی کنکاری کی گونج نہیں تھی۔ عالیہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ہر طرح کے علاج کروائے، در در کی ٹھوکریں بھی کھائی، لیکن قسمت کا اصل دروازہ کھٹکھٹانا بھول گئی۔ گاؤں اور خاندان میں بے اولادی کا ایک طعنہ ایسا کانٹا چبھتا تھا ان کے دلوں میں کہ جو روز سننے کو ملتا تھا کہ عالیہ کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، اب بس کر دے، اللہ سے امید چھوڑ دیں۔ جانے کیا کمی تھی کہ اس کے پاس اولاد کی نعمت نہیں تھی۔ ایسی ہی طعنے سنتی تھی کہ جو اس کے دل کو چیر دیتی تھی کہ اس کے نصیب میں ایسا ہی ہے۔ یہ وہ جملے تھے جو عالیہ کو ہر محافل میں سننے کو ملتے تھے۔ ان طعنوں نے اس کے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، مگر اس نے اپنے لبوں پر شکوہ لانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا شوہر اس کا بہت بڑا سہارا تھا، مگر بہت سے مقامات پر وہ بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ عالیہ نے ایک دن تھک ہار کر دنیاوی علاج اور لوگوں کے مشوروں سے منہ موڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا کا سب سے بڑا رزاق اور معجزے دکھانے والا صرف اللہ ہے۔ اس نے اپنے گھر کے ایک کونے کو سجدہ گاہ بنا لیا اور آنسوؤں کے ساتھ رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی کرتے کرتے اسے روحانی سکون ملنا شروع ہوا اور اسے معلوم ہوا کہ وظائف کے ذریعے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، خاص طور پر قرآن پاک کی سورہ اخلاص۔ اس کی فضیلت کے بارے میں جیسے ہی سنا تو اس کا دل اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ اسے پتہ چلا کہ یہ توحید کی بنیاد ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کامل یقین عقیدے کے ساتھ اس لڑکی نے اس عمل کو اپنا معمول بنایا۔ ہر نماز کے بعد اور دن میں بھی چلتے پھرتے کثرت سے سورہ اخلاص کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ورد میں عاجزی، یقین اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار شامل تھا۔ دن، ہفتے، مہینے گزرتے گئے، اس کی جو دل کی دنیا تھی امیدوں کی طرف آنا شروع ہوئی کہ صرف اللہ کی رحمت پر ہی یقین کرنا ہے۔ اس نے طعنے دینے والوں کی باتوں پر کان دھرنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب سے رحیم اور کریم ہے۔ اس عمل کو کرنے کے دوران اس کے جسم میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کروانے لگی تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کر دی ہے اور وہ امید سے ہے۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی سی دوڑی، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ جہاں دنیا کے تمام در بند ہو چکے تھے، وہاں اللہ کے کلام کی برکت اور کامل یقین نے اس کے لیے ایک معجزاتی دروازہ کھول دیا ہے۔ 9 ماہ کے بعد اس کے گود میں ایک ننھی پھول جیسی پیاری سی بیٹی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دی۔ پورے گھر اور خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ طعنے دینے والے بھی حیران تھے اور سب کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس بات کی گواہی ہے کہ جب انسان سچے دل سے یقین سے اللہ سے مانگتا ہے تو معجزے حقیقت بن جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ سورہ اخلاص کو لے کر ایسا ہی عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کو کئی سالوں بعد بھی اولاد سے نوازنے کی طاقت رکھتی ہے، کیونکہ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ چھوٹی سی سورہ ضرور ہے لیکن بہت سے بڑے معجزات کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ وہ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ اسی طرح یقین کے ساتھ، کامل یقین عقیدہ رکھتے ہوئے پختہ آپ اس عمل کو کریں اور یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت جلد آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ عمل کا طریقہ کا نوٹ کر لیجیے کہ آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد باوضو ہی جانماز پر بیٹھ جانا ہے۔ اول آخر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے اور درمیان میں آپ نے اس طریقہ کار کے مطابق ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ پھر دائیں ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھ کر سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے تو اس میں جب اللہ الصمد پر پہنچے تو آپ نے اس نام کو اللہ الصمد کو 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس طرح آپ نے سورہ اخلاص کو مکمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 33 بار یا سلام کو پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ یقین، خلوص، عقیدے کے ساتھ آپ نے اولاد کی دعا کرنی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جو بھی اولاد کے سلسلے میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بیماریاں ہیں، آپ نے ان کا تصور رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے جانا ہے۔